حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جو امام جواد کے لقب سے مشہور ہیں، شیعہ مسلمانوں کے نویں امام ہیں۔ آپ کا نام محمد بن علی بن موسیٰ تھا۔ آپ 10 رجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ کا نام سبیکہ خاتون تھا، جو اپنی پاکیزگی اور تقوی کے لیے مشہور تھیں۔ بچپن اور تعلیم امام محمد تقی علیہ السلام کا بچپن مدینہ میں گزرا، جہاں اپنے والد کی زیر نگرانی علم و حکمت حاصل کی۔ آپ کی ذہانت اور علم کا یہ عالم تھا کہ کم عمری میں ہی اب سے لوگ علمی مسائل پوچھنے لگے۔ آپ کی شخصیت میں بچپن ہی سے تقوی، حلم اور حکمت کے آثار نمایاں تھے۔ امامت کا آغاز صرف 8 سال کی عمر میں ہوا، جب آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یہ ایک منفرد موقع تھا کیونکہ اتنی کم عمر میں امامت کی ذمہ داری سنبھالنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ لیکن امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی بے مثال علمی قابلیت اور روحانی مقام سے یہ ثابت کر دیا کہ امامت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اور عمر اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ عباسی خلافت کے دور میں زندگی امام محمد تقی علیہ السلام کا دور عباسی خلیفہ مامون الرشید اور اس کے بعد متسم کے زمانے سے منسلک ہے۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنی بیٹی فضل کا نکاح اب سے کر دیا۔ اس کا مقصد امام کو قریب رکھ کر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھا، لیکن امام نے اپنے کردار اور علم سے دربار کے افراد اور عوام کے دل جیت لیے۔ علمی مقام امام محمد تقی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر علمی مناظرے کیے، جن میں اپنے علم اور فہم سے بڑے علماء کو قائل کیا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ مامون کے دربار میں ایک مناظرہ ہوا جس میں امام نے قاضی القضا بن اقسم کے مشکل ترین سوالات کے جوابات دے کر اپنی علمی برتری ثابت کی۔ اخلاق و کردار امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو آپ کا اخلاق اور کردار تھا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، انصاف کرتے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ آپ کے دروازے پر ہر وقت محتاجوں اور ضرورت مندوں کا ہجوم رہتا اور آپ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتے۔ مشکلات اور آزمائشیں عباسی خلفاء امام کے علمی اور روحانی اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے۔ متسم عباسی نے امام کو بغداد بلا لیا تاکہ آپ کو قید میں رکھ کر آپ کی سرگرمیوں کو محدود کیا جا سکے، لیکن امام نے ہر آزمائش کو صبر و تحمل سے برداشت کیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کو 220 ہجری میں بغداد میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے پیچھے عباس چھوٹی خلافت کا ہاتھ تھا، جو آپ کے اثر و رسوخ سے خائف تھی۔ آپ کا مزار کاظمین، عراق میں ہے، جہاں آپ کے چاہنے والے ہر سال بڑی تعداد میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پیغام امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ علم، تقوی اور صبر کے ذریعے ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اختتام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی حیات مبارکہ اسلام کے حقیقی اصولوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اپنی مختصر زندگی میں دین کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کام کیے، وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جو امام جواد کے لقب سے مشہور ہیں، اہل بیت کے نویں امام ہیں۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو جعفر ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 10 رجب 195 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ گرامی نوبیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک نیک اور پاک دامن خاتون تھیں، جن کا نام سبیکہ ادر تھا۔ آپ کا نسب رسول اللہ تک پہنچتا ہے اور آپ کی زندگی فضیلت، عبادت، تقوی اور علم کا نمونہ ہے۔ بچپن اور تعلیم امام جواد علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنی عظیم علمی اور روحانی شخصیت کا اظہار کیا۔ آپ کو کم عمری میں ہی علم، حکمت اور تقوی کی عظیم دولت حاصل تھی۔ جب آپ کے والد امام رضا علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر صرف 8 سال تھی۔
لیکن اس کم عمری میں بھی اپنے امامت کے فرائض سنبھالے اور امت کی رہنمائی کا امامت کا آغاز امام جواد علیہ السلام کی امامت کا آغاز مشکل دور میں ہوا۔ آپ کی کم عمری کو بعض افراد نے سوالیہ نشان بنایا، لیکن اپنے علم اور حکمت سے تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ مامون نے آپ کو دربار میں بلایا اور آپ سے فقہ کے مسائل پر سوالات کیے۔ آپ نے نہ صرف تمام سوالات کے جوابات دیے بلکہ ان کی گہرائی اور جامعیت سے تمام علماء کو حیران کر دیا۔ علمی خدمات اپنی امامت کے دوران علم و معرفت کے چراغ روشن کیے اور لوگوں کو دین اسلام کے صحیح اصولوں سے روشناس کرایا۔ اپنے خاص طور پر عقائد اور فقہ کے مسائل پر روشنی ڈالی اور امت کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی۔ آپ کی تعلیمات کا محور توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد کے اصول تھے۔ خلیفہ مامون اور امام جواد علیہ السلام خلیفہ مامون رشید، جو امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی اہل بیت سے خاص تعلق رکھتا تھا، امام جواد علیہ السلام کے علمی مرتبے سے متاثر ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی الفضل کا نکاح امام جواد علیہ السلام سے کر دیا، لیکن یہ تعلق سیاسی تھا اور مامون نے اس کا استعمال امام کی مقبولی کو کم کرنے کے لیے کیا۔ اب کی اخلاقی خصوصیات امام جواد علیہ السلام کے اخلاق و کردار کا چرچا ہر جگہ تھا۔ اب نہایت نرم دل، رحم دل اور متواضع تھے۔ آپ کا سلوک اپنے دوستوں، دشمنوں، غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ مثالی تھا۔ آپ ہمیشہ سچائی، انصاف اور اخوت کی تلقین کرتے اور اپنی زندگی کو ان اصولوں کا عملی نمونہ بناتے۔ زہد و تقوی امام جواد علیہ السلام دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز تھے۔ آپ کا لباس اور کھانا نہایت سادہ ہوتا تھا اور آپ نے کبھی بھی دنیاوی آسائشوں کی طرف رغبت نہیں دکھائی۔ آپ کی عبادات میں خشوع و خضوع نمایاں تھا اور آپ کی دعائیں دل کو سکون پہنچاتی تھیں۔ آپ کی شہادت امام جواد علیہ السلام کی زندگی کا سب سے المناک پہلو آپ کی شہادت ہے۔ خلیفہ معتصم عباسی، جو مامون کے بعد خلیفہ بنا، امام کے علمی و اخلاقی مرتبے سے حسد کرتا تھا۔ اس نے امام کو بغداد بلایا اور وہاں اپنی سازشوں کے ذریعے آپ کو زہر دے دیا۔ امام جواد علیہ السلام نے 29 ذیقعدہ 220 ہجری کو شہادت پائی۔ اب کا مزار بغداد کے مشہور قبرستان کاظمین میں ہے، جہاں اب کے ساتھ اب کے دادا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی مدفون ہے۔ یہ مقام زائرین کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کی تعلیمات۔ امام جواد علیہ السلام نے امت کو علم، اخلاق اور عدل کی راہ دکھائی۔ آپ کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے وہ کامیاب ہوگا۔ سب سے بہترین دولت وہ ہے جو عزت کے ساتھ حاصل کی جائے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ نتیجہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم مثال ہے جو علم، تقوی اور صبر و استقامت کا درس دیتی ہے۔ آپ کی شخصیت نہ صرف شیعہ بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی تعلیمات، اخلاق اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کا کردار اور علم ہمارے لیے ایک روشن راستہ ہے جو ہمیں دین اسلام کی اصل روح سے روشناس کراتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جو امام جواد کے نام سے بھی مشہور ہیں، شیعہ مسلمانوں کے نویں امام ہیں۔ آپ کا پورا نام محمد بن علی بن موسیٰ تھا اور آپ کی کنیت ابو جعفر تھی۔ آپ کے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ جناب سبیکہ خاتون تھیں، جو نہایت پاکیزہ اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ آپ کا لقب جواد اور تقی تھا، جو آپ کی سخاوت اور تقوی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ولادت اور ابتدائی زندگی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت 10 رجب المرجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام تھے، جو شیعہ مسلمانوں کے 8ویں امام ہیں۔
آپ کی والدہ نہایت پارسا اور متقی خاتون تھیں، جنہوں نے آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہی سے روحانی عظمت اور علم و فضل کی روشنی سے منور تھا۔ کمسنی میں ہی اپنے والد سے دینی علوم، فقہ، حدیث اور قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا حافظہ نہایت قوی تھا اور آپ علم و حکمت میں اپنے زمانے کے تمام علماء سے ممتاز تھے۔ امامت کا آغاز حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر صرف 8 سال تھی جب آپ کے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ کو امامت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ اس وقت کے معاشرے میں ایک کم عمر بچے کا امام بننا عام لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ لیکن امام جواد علیہ السلام نے اپنے علم، تقوی اور حکمت سے ثابت کر دیا کہ اللہ کی جانب سے منتخب امام عمر کے پابند نہیں ہوتے۔ اپنی کم سنی کے باوجود ایسے مسائل حل کیے جو بڑے بڑے علماء کے لیے پیچیدہ تھے۔ آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ اب سے مناظرہ کرنے والے علماء بھی آپ کی علمی گہرائی اور فہم و فراست کے قائل ہو جاتے۔ عباسی حکومت کا رویہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی اور روحانی عظمت کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی فضل کی شادی اب سے کر دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ امام کو قریب رکھ کر ان پر نظر رکھی جائے اور ان کے اثر و رسوخ کو محدود کیا جائے۔ لیکن امام جواد علیہ السلام نے اپنی حکمت اور دانائی سے نہ صرف اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھا بلکہ دین اسلام کی تعلیمات کو بھی عام کیا۔